حضرت عثمان غنی ہے اور حضرت مولا کائنات ہے، ان سے محبت کرتا ہوں۔ ایک علامت یہ، ان کے عقائد دیکھ لیں کہ بھائی کیا یہ کتاب و سنت سے خالی لوگ تھے؟ اب خود کو مطلب اہل سنت بھی وہ کہلا رہے ہیں، اور پھر اس طرح کا نظریہ ہے۔ ایک عام آدمی کو آپ کیا کہیں گے کہ وہ حق پر چلنے کے لیے کیا کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد معین، اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں آل نبی اولاد علی حضرت علامہ پیر سید ذوالفقار شاہ گیلانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ شاہ صاحب کیا حال چال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم۔ شاہ جی، میں آپ سے آج کچھ سوالات کرنا چاہوں گا۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیں، کیا اہل سنت کہلانا ضروری ہے؟ اہل سنت ہونا، بلکہ اہل سنت ہونا ضروری ہے؟ کیا صرف اسلام کا ٹائٹل کافی نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیخ صاحب، آج آپ کے انداز سے اور جس طریقے سے آپ موبائل میں دیکھ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ آج آپ کوئی بہت اچھوتے قسم کے اور چھپتے ہوئے سوال لے کر آئے ہیں۔ سب سے پہلے شیخ صاحب میں یہ بات عرض کر دوں کہ اہل سنت ہونا ضروری ہے، اسلام کا ٹائٹل بھی کافی ہے۔ جی، یہ دونوں چیزیں جو ہے یہ لازم ملزوم ہے۔ جو سنی ہوگا اس کے لیے اسلام کا ٹائٹل ضروری ہوگا۔ صحیح۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر وہ آدمی جو اسلام کا ٹائٹل استعمال کر رہا ہے وہ سنی ہی ہو، صحیح۔ لیکن ہر وہ آدمی جو سنیت کا ٹائٹل استعمال کر رہا ہے، ریئل سنیت کا ٹائٹل استعمال کر رہا ہے، تو وہ بالخصوص اور لازمی طور پر وہ اسلام کا ٹائٹل اس کے نام کے ساتھ ضرور لگے گا۔ اچھا۔ اب رہی یہ بات کہ جو میں نے دعویٰ کیا ہے کہ سنی ہونا ضروری ہے، یعنی اہل سنت سے ہونا ضروری ہے۔ جی، اسلام کی صحیح تعبیرات اور اسلام کی صحیح تشریحات جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حاصل کی، جی، اور پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آل بیت اطہار نے حاصل کی، ازواج مطہرات نے حاصل کی، اور نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ بھی متعلقین اور آپ کے متوسرین جتنے بھی آپ علیہ السلام کے خانوادہ کے لوگ ہیں، انہوں نے آپ سے جو اسلام کی تعلیمات حاصل کی وہ بالکل بعینہ من نوعین وہی تعلیمات ہیں جو آج الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل السنہ والجماعہ، یعنی کہ جن کو اہل سنت کہا جاتا ہے، وہ بیان کرتے ہیں۔ جی، ایسا نہیں ہے آپ شیخ صاحب، اس پر پھر ہم کبھی جی، ایک تفصیلی گفتگو کر لیں گے۔ ابھی چونکہ مجھے یوں لگتا ہے کہ آپ بہت سارے سوالات اور بہت ساری چیزیں اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے جس دین کو لیا، وہ دین نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے ادب کا دین ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کا دین ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قدر کا دین ہے۔ آپ اس وقت پورے چار دانگے عالم میں گھوم لیں کہ پوری کائنات میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، آپ کی آل بیت اطہار سے اور آپ کے اصحاب سے کن لوگوں نے محبت کا دعویٰ کیا ہے اور کون لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، تو وہ آپ کو بالکل واضح طور پر کھل کے بالکل سامنے آ جائے گا کہ وہ الحمدللہ ہم اہل السنہ والجماعہ ہیں۔ ماشاءاللہ۔ نمبر دو، اس کے بعد شیخ صاحب ایک اہم بات اس ضمن میں یہ عرض کروں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور مبارک میں، یہ بہت بڑا دعویٰ کر رہا ہوں میں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور مبارک کے اندر جو عقائد کی بنیاد تھی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کچھ اپنے صحابہ کو سکھایا، جی، یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے آگے اپنے شاگردوں کو، تابعین کو، پھر تابعین نے تبع تابعین کو، تبع تابعین نے تبع الاتابع کو، ائمہ مجتہدین کو، اس طریقے سے پھر آگے پوری تقسیم جو عام طور پہ علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں، جی، جی، تو یہ پوری ایک چین ہے۔ ان سب نے ایک دوسرے سے جو سیکھا، سکھایا، اور پھر وہ اوپر تک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک، یہ سب وہی چیزیں ہیں جو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اہل السنہ والجماعہ آج کرتے ہیں۔ یہ ساری وہی چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس کے اندر یہ سارے عقائد آپ علیہ السلام کے دور اقدس کے اندر پائے جاتے تھے۔ جی، میں عقائد کی بات کر رہا ہوں، یہ لفظ عقائد یاد رکھیے گا۔ جی، 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 تو یہ سارے کے سارے عقائد نبی پاک علیہ السلام کے مبارک دور میں تھے،
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے دور مبارک میں اس کی نظیریں ملتی ہیں۔ صرف میں آپ کو ایک چیز دے دوں، ایک چیز مثال کے طور پہ بتا دوں، پھر اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آپ کے منہ مبارک سے یا آپ کی نسبتوں سے جو آپ کی نسبت کی چیزیں ان سے ہم اہل السنت تبرک حاصل کرنے کا یعنی برکت حاصل کرنے کا نظریہ رکھتے ہیں، اور یہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ الحمدللہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب اشیاء سے تبرک حاصل کرنے کا یعنی برکت حاصل کرنے کا ہمارا نظریہ ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ جی یہ تو ان کی اپنی گڑوی باتیں، تو میں اس بات کو بھی قلع کما کرنے کے لیے اور اپنے اس دعوے پر دلیل بنانے کے لیے بھی کہ آج ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ نبی پاک علیہ السلام کے دور کو دیکھ کر ہی کرتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ ام المؤمنین ہے، ان کے پاس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کرتا مبارک تھا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتا مبارک کو پانی میں بھگو کر لوگوں کو بیماروں کو پلایا کرتی تھی، اس سے لوگوں کو شفا ہوتی تھی۔ یہ سب مانتے ہیں اس بات کو، ساری سیاستہ دیگر کتب جو حدیث کی کتب ہے ان میں لکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مثال اور دے دوں ون لائنر، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس نبی پاک علیہ السلام کے آرام کرنے کا تکیہ تھا جس پر آپ علیہ السلام آرام فرمایا کرتے تھے۔ اچھا، تو اس تکیے کی برکت یہ تھی کہ کوئی لا علاج مریض آتا تھا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ عنہ اس تکیے کے اوپر پانی ڈالتے تھے، اور اس سے جو پانی پھسل کے نیچے آتا تھا تھال وغیرہ میں تو وہ اس لا علاج مرض والے مریض کو پلاتے تھے، اللہ جل مجد الکریم اس کو شفا عطا فرما دیتا تھا۔ یہ کتب حدیث میں کتب سیرت میں واضح طور پر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک لا علاج مریض آیا، ڈاکٹروں نے طبیبوں نے اس کا انکار کر دیا تھا، آپ نے یہی عمل کیا، اللہ جل مجد الکریم نے اس کو فوراً شفا عطا فرما دی۔ یعنی نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام کا ٹائٹل اگرچہ درست ہے لیکن اسلام کے ٹائٹل کے اندر سنیت کا ٹائٹل ضروری ہے، کیونکہ سنیت کا ٹائٹل وہی ٹائٹل ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا ٹائٹل تھا۔ صحیح۔ اچھا شاہ صاحب، یہ بات تو مجھے سمجھ میں آ گئی ہے۔ اب میرا اگلا سوال یہ ہے، مجھے آپ یہ بتائیں کہ اہل سنت کی علامت کیا ہے؟ شیخ صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کا سوال ہے میری ملت کے نوجوانوں کو اس سوال کی جانب خصوصی طور پہ توجہ دینی چاہیے۔ جی، خصوصی طور پر توجہ دینے سے مراد یہ ہے کہ آج اس وقت جس دور میں اور آپ جی رہے ہیں یا ہماری آنے والی نسلیں جو ہے جس دور میں جئیں گی وہ بھی اسی دور میں جی رہی ہیں۔ آپ بھی ماشاءاللہ آپ کے بھی بچے ہیں، ہماری بھی اولاد ہے، تو وہ بھی اسی دور میں جی رہے ہیں۔ جب وہ اپنے عنفوان شباب کو پہنچیں گے تو جو دعوے اس دور میں کیے جا رہے ہیں ان کے دور میں بھی اس سے بڑھ کر بھی لوگ دعوے کریں گے۔ یعنی آج ہر آدمی اپنے آپ کو اہل سنت کہنے کی کوشش کر رہا ہے، ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یعنی ہر آدمی اس دوڑ میں ہے کہ وہ کسی طریقے سے اس بات میں کامیاب ہو جائے کہ وہ اہل سنت ہے۔ چونکہ اہل سنت یہ جو لفظ ہے اہل السنہ والجماعہ، یہ وہ مبارک لفظ ہے جو احادیث طیبات سے تراشیدہ ہے۔ اچھا، اس کو احادیث طیبات سے تراشا گیا اور احادیث طیبات سے لیا گیا ہے۔ تو اب ہر بندہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میرے نام کے ساتھ اہل السنہ لگ جائے۔ تو جہاں اہل السنہ کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ وہ اہل حق ہیں، وہاں ایک برکت یہ بھی ہے کہ ہر بندہ اس ٹائٹل کو استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ہر بندہ اس ٹائٹل کو اپنے اوپر چسپاں کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اہل السنہ کی جہاں دیگر علامات اور اہل السنہ کی دیگر جو نشانیاں جہاں لکھی گئی ہیں ان کے ساتھ جو اہم نشانی یہ لکھی گئی ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھتے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ امام زین العابدین سے پوچھا گیا کہ اہل السنہ کون ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جو کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک علامت یہ بھی اہل السنہ کی ہے کہ تفضیل الشیخین و حب الختنین۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام الائمہ سراج الفقہاء، امام الائمہ فی الحدیث امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ نے اہل السنہ کی یہ علامت بیان کی ہے کہ تفضیل الشیخین و حب الختنین، کہ شیخین کریمین کو انبیاء و مرسلین کے بعد سب پر فضیلت دیتا ہو، سب سے افضل سمجھتا ہو، اور ختنین یعنی نبی پاک کے جو دو داماد ہیں، حضرت عثمان غنی ہے
اور حضرت مولا کائنات ہے ان سے محبت کرتا ہو، ایک علامت یہ بھی ہے۔ اور پھر اسی علامت کی ضمن میں صرف ایک دو باتیں اور عرض کر دوں کہ دور حاضر کے اندر کچھ لوگ اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور کچھ لوگ صحابہ کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ صحابہ کی محبت کا دعویٰ کر کے وہ نبی پاک علیہ السلام کے اہل بیت کے معاملے میں جو ہے وہ ایک برابر بیلنس نہیں رکھ سکتے، جی، اور صحابہ کی محبت کا دعویٰ کر کے کچھ لوگ اہل بیت اطہار کے بارے میں بیلنس نہیں رکھ سکتے۔ یہ اہل السنہ کا ترہ امتیاز ہے کہ جہاں ان کے دیگر عقائد کتاب و سنت کے مطابق اللہ کی وحدانیت، نبی پاک علیہ السلام کی رسالت کی شہادت، دیگر انبیاء کی رسالت کی شہادت، جی، دیگر انبیاء کی نبوت کی شہادت، جی، قبر، حشر، برزخ، میزان عمل، پل صراط، حوض کوثر، تقدیر، موت کے بعد اٹھنا، یہ جو عقائد ہیں جی، جی، ان کے ساتھ ساتھ یہ اہل السنہ کا ہی ترہ امتیاز ہے جی، کہ وہ الحمدللہ ان کے دل میں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آل بیت اطہار کی محبت ہے، وہی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی بھی محبت ہے کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کے دونوں نسبتوں کا احترام کرتے ہیں۔ جی، کیا خوب ارشاد فرمایا سیدی اعلیٰ حضرت نے کہ اہل السنہ کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ واہ واہ واہ۔ شاہ صاحب، موجودہ دور میں اہل سنت میں انتشار اور افتراق کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے؟ شیخ صاحب، یہ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ پتہ نہیں کہیں سے تربیت دے کر آئے ہیں یا کچھ سوچتے رہے سارے ہفتے تک، یا جب تک میری اور آپ کی ملاقات اس دوران نہیں ہوئی تو آپ نے کوئی بہت بڑا ایک مجھے لگتا ہے کہ پلندہ تیار کر رکھا ہے۔ دیکھیے، بنیادی طور پر اہل السنہ الحمدللہ آپ کو اپنا بچپن یاد ہوگا، جی، اور ہمیں بھی اپنا بچپن اور وہ اپنا عنفوان شباب کا دور یاد ہے کہ الحمدللہ ہر طرف اہل السنہ کی بہاریں تھیں، جی، جی، بڑے بڑے علماء اس وقت موجود تھے، اور وہ عبد التواب صدیقی اچربی صاحب، مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب، اس طرح کے لوگ، پھر ان سے پہلے جو حضور محدث اعظم پاکستان جی، جی، قبلہ مولانا سردار رحمہ اللہ، جی، جی، اور پھر مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب، اس طرح کے بڑے بڑے لوگ، مفتی امجد علی اعظمی صاحب صدر الشریعہ بدر الطریقہ، ہم نے تو ان کا دور نہیں دیکھا لیکن ان کے طلباء کا، ان کے شاگردوں کا دور جی، جی، ہم نے دیکھا ہے، وہ جو خود اپنے اندر ایک پوری انجمن تھے، پوری ایک جمعیت تھے، آپ نے تو نام تو سنے ہوں گے، جی، جی، تو وہ ایک بڑا سنہرا دور تھا۔ بالکل بالکل، اس دور میں جو اس وقت اہل سنت کے اندر جو آپ کا سوال ہے، جی، جی، اس وقت جو اہل سنت کے اندر فتنہ پرور لوگ اور انتشار اور افتراق کھڑا کرنے والے لوگ ہیں، وہ اس وقت متحرک نہیں تھے، یا تو کم عمر تھے، یا ان کو کوئی اسکوپ نہیں مل رہا تھا جی، کہ وہ کوئی اسکوپ ڈھونڈ کر جو ہے حملہ کریں۔ ان کو اسکوپ ملا تو انہوں نے سب سے پہلا جو مسئلہ جس کو خراب کرنے کی کوشش کی، اب یہ بات اگرچہ یہ چبھنے والی بات ہے، چونکہ آپ پوچھ بیٹھے ہیں تو جو میرا مشاہدہ ہے میں اپنے مشاہدے کو بیان کروں گا، جی، جی، اور یہ حقیقت بھی یہی ہے، دیگر علماء بھی میری اس بات کی تائید کریں گے۔ جی، تو سب سے پہلا مسئلہ جس مسئلے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی وہ حضرت سیدنا سرکار سیدنا ابو بکر صدیق کی افضلیت کا مسئلہ تھا۔ اللہ اللہ، اس مسئلے میں جو ہے وہ لگی لپٹی اور لہتا اور لعلہ کرنے کی کوششیں کی گئی، اور ایک باقاعدہ تحریک آہستہ آہستہ بن گئی۔ بنیادی طور پر پہلے یہ کہا گیا کہ جی افضلیت صدیق اکبر کا مسئلہ قطعی نہیں، ظنی ہے، پھر یہ کہا گیا کہ اجماعی نہیں، جمہوری ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اب اس مسئلے کو اتنا ٹھیس پہنچایا جا چکا ہے کہ اہل سنت میں رہتے ہوئے لوگ روافظ کے عقائد بیان کرتے ہیں۔ تو اب یہ بنیادی ایک یہ مسئلہ بنا، جی، جی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ یا دیگر وہ صحابہ جو حضرت معاویہ کے ساتھ موجود تھے، جی، ان لوگوں کی حرمت کا مسئلہ بھی انہوں نے اٹھایا۔ جی، ازواج مطہرات آل بیت میں داخل نہیں ہے، یہ مسئلہ بھی انہوں نے اٹھایا۔ حالانکہ یہ سارے مسلمات ہیں شیخ صاحب، یہ ایسے مسئلے نہیں ہے کہ یہ آج تک طے نہیں ہوئے امت میں، جی، جی، یہ مسئلے اہل السنہ کے علماء طے کر کے چلے گئے۔ اب وہ لوگ جو اپنے ساتھ اہل سنت کا لیبل لگا رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ ان مسئلوں میں اب نظر ثانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اب اہل سنت کا لیبل اپنے آپ سے ہٹائیں، جی، جی، کیونکہ ہمارے علماء نے وہ مسئلے طے کر دیے۔ جب ان مسئلوں میں قول آخر کر دیا، حرف آخر بیان کر دیا ہے، تو اس کے بعد آپ کی تحقیق کی ضرورت نہیں رہتی۔ اصل میں آپ کی بات سنتا ہوں،
اصل میں تحقیق کے نام پر یہ جو ایک گل کھلائے گئے اور اہل سنت کے عقائد کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ایک مخصوص گروپ ہے جس نے ان عقیدوں کے ذریعے سے آہستہ 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 اہل سنت کے لوگوں کا دماغ خراب کیا، اور آج آپ کو سنی آپس میں دست و گریباں نظر آتے ہیں۔ شاہ صاحب سوچنے والی بات ہے، 1400 سال سے اہل سنت کا ایک عقیدہ چلتا ہوا آ رہا ہے، جی، اور آج کل کے کچھ ایسے لوگ ہیں، میں نام تو نہیں لوں گا، آپ خود بہتر جانتے ہیں، جی، اب خود کو مطلب اہل سنت بھی وہ کہلا رہے ہیں، اور پھر اس طرح کا نظریہ ہم کس طرف، ہماری نوجوان نسل بھی اس حوالے سے بہت پریشان جی ہے۔ بالکل، نوجوان اس حوالے سے بہت پریشان ہے شیخ صاحب۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ نوجوانوں کو بھی یہ چاہیے جی کہ اگر نوجوان یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کس طرف جائیں، تو ان کے لیے بہت آسان طریقہ ہے، وہ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے اکابرین کے عقائد کیا تھے۔ جی جو ہمارے جو اکابرین ہیں، سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی ہیں، جی جی سرکار حضور تاجدار گولڑا ہے فاتح قادیانیت، جی حضرت سیدنا و سندنا غوث زماں پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ ہے، جی جی امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی ہیں، جی اور یوں ہی شیخ محقق الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہیں، جی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہیں، امام اعظم ہیں، امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی کتب کے اندر واضح طور پر ان مسئلوں کو حل کر دیا ہے۔ جی جی ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ اہل سنت کو لاوارث چھوڑ کر گئے کہ بھائی جاؤ تم خود تحقیق کرتے رہنا، یہ تحقیقات کر کے ہر مسئلے کے باب میں اپنا فتویٰ حرف آخر دے کے جا چکے ہیں۔ صحیح صحیح اب مناسب یہی ہے شیخ صاحب کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت کا بھی لبادہ اوڑھ رہے ہیں، بلکہ انسب یہی ہے کہ یہ جو انہوں نے اہل سنت کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، جی ہم نہیں کہتے کہ تم اپنے حلیے بدلو، جیسے پہلے تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنے حلیے بھی بدل دو، انہی والے حلیے رکھو جن کی باتیں تم کرتے ہو، جی جن کی بولی تم بولتے ہو۔ اگر حلیے تبدیل نہیں کرتے تو کم از کم اہل سنہ ہونے کا دعویٰ نہ کرو، جی کسی اور جگہ جاؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، خارجیوں میں جاؤ، روافظ میں جاؤ، نواسب میں جاؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن کم از کم اتنا نہ کرو کہ اہل سنت کا ٹائٹل استعمال نہ کرو۔ جی شاہ صاحب میرا آخری سوال ہے، ایک عام آدمی کو آپ کیا کہیں گے کہ وہ حق پر چلنے کے لیے کیا کرے؟ اللہ اکبر شیخ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کے سوالات ہیں، ہماری یوتھ کو ان سوالوں کو اپنے لیے حرز جاں بنا لینا چاہیے۔ میں نے ابھی آپ کے گزشتہ سوال کے اندر ایک طرف اشارہ کیا بھی تھا، چلتے چلتے ایک بات کر دی تھی جی کہ ہمارے نوجوان کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھیں کہ امت کے جو اکابر، جو بڑے بڑے لوگ گزر گئے، جی جی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان ہے، اور اسی طریقے سے صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی صاحب ہیں، حضور محدث اعظم پاکستان مولانا سردار صاحب ہیں، حضور غزالی زمان راضی دورہ سید احمد سعید کاظمی صاحب ہیں، مفسر شہری مفتی احمد جار خان نعیمی رحمہ اللہ ہے، اور اسی طریقے سے صدر الافاضل بدر اللہ کامل سید نعیم الدین مراد آبادی رحمہ اللہ ہے، جی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہیں، جی اور اسی طریقے سے امام اعظم ہیں، امام مالک، امام شافعی ہیں، یہ سارے ہمارے اکابر ہیں، جی ہم ان کو اپنا اکابر مانتے ہیں۔ سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ کی ذات گرامی خواجہ غریب نواز ہیں، سید باؤالحق نقشبندی ہے، شیخ شہاب الدین سروردی ہیں، باؤالدین زکریا نقشبندی ملتانی ہے، یہ سارے جو اللہ کے ولی ہیں، جی یہ سارے جو بڑے بڑے نام ہیں، یہ سب اولیاء کرام ہیں۔ نوجوان کچھ نہ کرے، صحیح ان کے عقائد دیکھ لیں کہ بھائی کیا یہ کتاب و سنت سے خالی لوگ تھے؟ جی جی ان لوگوں نے کتاب و سنت کو سمجھ کر جو عقیدے بیان کیے، اور واضح طور پر یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے منقول یہ حدیث موجود ہے کہ البرکۃ مع الاکابر۔ جب تمہیں یہ واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ برکت جو ہے وہ اکابر کے ساتھ ہے، جی جی اکابر کے ساتھ برکت ہے، اکابر کے ساتھ برکت ہے، تو اکابر کو دیکھیں کہ اکابر کے عقائد کیا رہے ہیں، انہوں نے کتاب و سنت سے عقائد کیا بیان کیے ہیں۔ ایک آیت پکڑ کے دوسری آیت کو چھوڑ دے۔ اب آپ کے سامنے کیا ہوتا ہے کہ ایک آیت پڑھی جاتی، کہا جاتا ہے یہ دیکھیں جی قرآن میں لکھا ہوا ہے، اب وہ دوسری آیت بیان نہیں کرتے جو اسی عقیدے کے اگینسٹ آ رہی ہوتی ہے، یا اس سے بڑھ کے آگے کی کوئی بات بیان کر رہی ہوتی ہے، وہ بیان نہیں کرتے، بس وہ اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے جو ان کو انسٹالمنٹ ملتی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں۔ تو میرا آخری پیغام نوجوانوں کے نام یہی ہے
کہ آپ اپنے اکابر کو دیکھیں، کتاب و سنت کو سمجھ کر انہوں نے کتاب و سنت سے جو عقائد بیان کیا آپ ان کو پڑھیں تو صحیح۔ انہوں نے اپنے ہر عقیدے سے پہلے اللہ کی کتاب لکھی ہے، اپنے ہر عقیدے سے پہلے نبی کا نصاب لکھا ہے، اللہ کی کتاب اور نبی کے نصاب سے انہوں نے اپنے عقائد بیان کیے ہیں۔ ہاں کتاب و سنت سے ہٹ کر ان کے عقیدے ہوں تو آپ ہمیں بتائیں، ہم آپ کو بتائیں گے کہ جی دیکھیں جی اللہ کی کتاب سے فلاں آیت سے ثابت ہے، یہ عقیدہ فلاں آیت سے ثابت ہے، فلاں حدیث سے ثابت ہے۔ تو اپنے اکابر کے ساتھ جڑے رہیں، جی اپنے اکابر سے جڑنے میں ہی فائدہ ہے، اور ان کی کتاب و سنت کی تشریحات ہی کو حرز جاں بنا کر رکھیں، یہی ہماری دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہے۔ جی ماشاء اللہ۔ جی تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ میں نے شاہ جی کی خدمت میں جو سوالات کیے ان کے جوابات سن کر میں تو کافی مطمئن ہو گیا ہوں۔ اب آپ اپنے کمنٹس میں بتائیں گے کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا۔ شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ جیسے علماء کا سایہ ہم پر تادیر قائم و دائم فرمائے۔ اللہم آمین۔ اللہ مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، یہ سلامت رہے تا قیامت رہے۔